بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بچوں کو اوپر جو بچے شور کر رہے ہیں ان کو روکو. ادھر اخیر کی صورتوں سے جو ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج سورہ الطارق پر بات چیت انشاءاللہ ہوگی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں. سورہ جو قسمیں کھائی ہیں وہ آسمان کی ہیں اور ستاروں کی قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق. قسم ہے آسمان کی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کی قسم کھائی ہے. اس کے بعد والطارق. طرقہ کے معنی آتے ہیں کھٹکھٹانے کے. چونکہ کوئی عام طور پر جب رات میں کوئی آتا ہے تو گھر والے کو جگانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑتی ہے. بچے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سفیان نہیں ہے کیا؟ تو چونکہ یہ جو ستارے ہیں تو رات میں جو بھی آئے اس کو بولتے ہیں الطارق. یہ وجہ ہے کہ جو رات میں جو مہمان آئے اس کو کہتے ہیں الطارق. یہاں الطارق سے کیا مراد ہے خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی، یعنی رات میں نمودار ہونے والی چیز کی، رات میں ظاہر ہونے والی چیز کی. اور پھر اس کا جواب خود اللہ نے پوچھا اور بیان کیا کہ وما ادراک ما الطارق. آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے، یعنی وہ رات میں نمودار ہونے والی چیز کیا ہے. اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر واضح کیا النجم الثاقب کہ وہ روشن ستارہ ہے. یعنی چونکہ رات میں جو ستارے طلوع ہوتے ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ رات کے مہمان ہوئے. تو ستارے کو اللہ تعالیٰ نے رات کا مہمان کہا ہے. تو قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی. وما ادراک ما الطارق. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ طارق ہے کیا چیز؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے. یہ
دو چیز یعنی آسمان کی اور رات میں روشن ہونے والے ستاروں کی، ان دونوں چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس، ہر انسان، ہر متنفس، یعنی ہر وہ چیز جو اس دنیا میں سانس لیتی ہے، اور مراد ہے انسان حقیقت میں، کہ انسان، ہر انسان کے اوپر ایک محافظ ہے، ایک نگراں ہے۔ حافظ کے یہاں پر دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو حافظ کے معنی عمل کی دیکھ ریکھ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، جو فرشتہ کے انسان کے ہر عمل کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ہر دنیا میں اللہ نے جتنے کو بھی پیدا کیا ہے، جس انسان کو بھی، اس انسان کے ساتھ ایک نگراں ہے، ایک مقرر کرنے والا، ایک اس کے ہر عمل کے دیکھ ریکھ کرنے والا، ہر عمل کو محفوظ کرنے والا ایک فرشتہ ہے۔ دو چیزوں کی قسم کھانے کے بعد یہ بیان کیا کہ یہ فرشتہ ہر عمل کو لکھنے والا اور محفوظ کرنے والا ایک فرشتہ ہے۔ اب کیا مطلب ہوگا کہ لکھنے والا اور محفوظ کرنے کا فرشتہ ہے؟ اب اگر لکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ مطلب نہیں ہوا کہ لکھ لیا تو کوئی مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب لکھ لیا ہے تو اس لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ یہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ہے، یہاں ہر ایک کو اختیار دیا ہے اچھے برے عمل کر لینے کا، اور یہاں لیکن اللہ کی رضا اچھے عمل کے ساتھ ہے، کہ اب اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اچھا عمل کرے گا تو وہ اس کے نام اعمال میں جو محافظ ہوگا، وہ حافظ ہوگا، جو ریکارڈ کرنے والا ہوگا فرشتہ، وہ اچھا عمل لکھ لے گا، اور اس اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ اس کا عمل کرنے والے کو اللہ آخرت میں بدلہ دے گا۔ تو چونکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ اب جیسے ہم بول لیتے ہیں عام زندگی میں بھی کہ بھائی تمہاری ہر بات جو ہے محفوظ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محفوظ ہونے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دھمکی ہے، یہ تم کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اب جیسے کیمرے میں آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی میں، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیمرے کے اندر ہیں، آپ کے ہر بات کو جو ہے، آپ کی ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی غلط عمل یہاں نہ کریں جس سے کہ آپ کا کوئی عمل کیمرہ محفوظ نہ کر لے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے، اگر کیمرہ محفوظ کر لے گا تو تم کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، جس کے ہاں آئے ہو اور جس کے گھر میں ہو یا جس کی دکان پر ہو، اگر چوری ہوگی تو تم کو پکڑے گا وہ۔ اسی طرح سے جس خالق کی سرزمین پر ہو، جس مالک کے روزی کھاتے ہو، اور جس کی دی ہوئی صحت سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اور جس کی ہر نعمت سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کی جانب سے ایک محافظ تمہارے پاس موجود ہے، ایک نگراں تمہارے پاس موجود ہے، ایک تمہارے عمل کو اپنے محفوظ کرنے والا ایک موجود ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ جب وہ محفوظ کر رہا ہے تو اگر تمہارا عمل اچھا ہے تو وہ تم کو انعام بھی دے گا، اور اگر تمہارا عمل خراب ہے تو پھر تم کو جو ہے اس خراب عمل پر سزا بھی اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، یہ بتانا ہے۔ تو دو چیزوں کی قسمیں کھائیں، ایک آسمان کی اور ایک ستارے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یاد رکھو یہ جو کچھ اس آسمان کے نیچے، اور ایک آسمان خواہ دن ہو یا رات ہو، اور ایک رات، خاص طور پر رات کو بیان کیا تاکہ جو ہے، چونکہ عام طور پر بہت سے لوگ دن میں حالانکہ دن میں بھی گناہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑے گناہ، چوری، اس طرح کے گناہ رات میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بیان کر دیا کہ آسمان کے نیچے اور رات کے اندھیرے میں بھی جب ستارہ روشن ہوتا ہو، اس ایسے موقع پر بھی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ یاد رکھے کہ اس کے پاس ایک نگراں محفوظ ہے، ایک اس کے عمل کی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ یہاں ایک حافظ کا ایک دوسرا معنی کیا گیا ہے، محافظ، یعنی اللہ کا تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ آسمان کی قسم کھائی اور ستارے کی بھی قسم کھائی ہے، اور یہ قسم کھا کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے
جتنے بھی انسان کو پیدا کیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھ دیا اللہ نے، اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ہر شر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی دو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ایک فرشتہ لگ جاتا ہے اور ایک شیطان لگ جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف کھینچتا ہے اور شیطان اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی یاد میں لگتا ہے شیطان بھاگتا ہے اور فرشتہ اس پر غالب آتا ہے، اور ملکوتی جو صفت ہے اس پر غالب آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکی کرتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جو خناس ہے شیطان کو کہا گیا ہے، اور شیطان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اور نیکی سے دور ہوتا ہے پھر شیطان اور بھی اس پر جو ہے چڑھتا ہے۔ تو گویا کہ خناس کے معنی آتے ہیں آگے بڑھ کر کے پیچھے ہٹنے والا، تو یہ آگے بڑھتا ہے کبھی اور کبھی پیچھے بھی ہٹتا ہے۔ بندے کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی یاد میں ہے تو پیچھے ہٹتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہے تو بندے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ کا ایک معنی ہے کہ ہر بندے پر اللہ تعالیٰ نے تم حفاظت کے لیے، ان کے ظاہری حفاظت کے لیے، صحت کے لیے، جو مفید چیزیں ہیں اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ نے ایک محافظ قرار دیا ہے، محفوظ مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب دو چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ایک حقیقت تو یہ بیان کی کہ ہر انسان کو اللہ نے، ہر انسان پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتہ دونوں طرح کا ہے، یا حفاظت بھی کرنے والا فرشتہ ہے اور لکھنے والا بھی ہے۔ کرامن کاتبین قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا گیا ہے، تو وہ فرشتہ لکھنے والا بھی ہے اور حفاظت کرنے والا بھی، دو فرشتے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی کہ خود انسان جو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کا سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، خود اس کو اپنی بناوٹ پر سوچنا چاہیے کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس بناوٹ پر غور کر لے تو پھر وہ اللہ کی فرما برداری کرنے پر آئے گا، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی نہیں کرے گا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب زوجین آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو اس تعلق کے نتیجے میں جو قطرات نکلتے ہیں اس ناپاک قطرے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر انسان اپنی بناوٹ پر غور کر لے کہ کس ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے، ناپاک ہو جائے تو نہانا پڑے، اور دیکھ لے تو کھانے کے وقت میں اگر نظر آ جائے تو قے ہونے لگے۔ اس حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد یہ انسان کتنا عاقل بن گیا ہے، دانا بن گیا ہے، سمجھدار بن گیا ہے، طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، طرح طرح کی سہولتیں حاصل کر رہا ہے۔ یہ اگر شروع کے مرحلے پر غور کر لے اور پھر دیکھے کہ انسان کیا کر رہا ہے تو پھر غور سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے حقیر چیز سے اس بڑے انسان کو پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اب اس پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، اس کے مفہوم میں بھی دو معین کیے ہیں کہ وہ پانی نکلتا ہے پشت سے، صلب کے معنی آتے ہیں پشت، یہ حصہ، اور والترائب اور سینے کی ہڈی، یہ جو حصہ ہے سینے کی ہڈی، پشت اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں
کہ کیا کہتے ہیں مرد کا جو پانی ہے وہ پیٹھ کے حصے سے نکلتا ہے اور عورت کا جو پانی ہے وہ سینے کے پاس سے نکلتا ہے. لیکن جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا اور انہوں نے حوالے دیا ہے حضرت خالد سیف اللہ صاحب وغیرہ نے کہ موجودہ ڈاکٹری لائن کی تحقیق یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کا پانی جو ہے یہ سینے کے درمیان سے نکلتا ہے, یعنی اس کے اور اس کے درمیان سے نکلتا ہے. اس لحاظ سے اگر آیت کا مطلب ہوگا کہ یخرج من بین الصلب والترائب, وہ پانی خواہ وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو, بین الصلب سینے اور پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اصل میں وہ جو جس چیز سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ جو پانی ہے وہ 3 چیز سے پیدا بنتا ہے. ایک کیا کہتے ہیں جگر اور دل اور دماغ. جگر اور دل یہ دونوں تو سینے کے درمیان بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی بنتا ہے کہاں, جگر اور دل کے سینے اور پشت کے بیچ میں ہو گئے وہ. اور دماغ کا حصہ یہ ہے کہ جس وقت یہ نکلتا ہے اس کی تحریک جو ہے دماغ سے شروع ہوتی ہے, حرکت وہاں دماغ سے شروع ہوتی ہے. اور وہ دماغ سے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے نخاع, وہ جگہ سے ایک رگ ہے اور اس رگ سے جو ہے شرمگاہ تک وہ رگ جاتی ہے جہاں تک پھر وہ حرکت ہوتی ہے اور اس کی حرکت کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں وہ پانی نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رگ بھی سینے اور پشت کے درمیان سے گزرتی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تینوں چیزیں گویا کہ پشت اور سینے اور پشت کے درمیان سے ہے, جگر بھی اور دل بھی اور دماغ کی رگ بھی وہاں سے گزرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب, کہ وہ پانی نکلتا ہے پشت کے درمیان سے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. اور بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر چیز کو کس طرح سے نکال کر کے اور ایک ذیروح طاقتور سمجھدار دانا فہیم انسان کو پیدا کیا ہے. اب انسان اپنی حقیقت پر اگر غور کر لے تو پھر اللہ کا سرکش اور اللہ کا نافرمان نہیں بنے گا. اب یہ بیان کرنا آگے ایک اور حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو تم پر اللہ نے ایک نگراں مقرر کیا ہے, وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. پھر تم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں ایک تو حفاظت کے لیے اور لکھنے کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرنا اور اسی طرح سے اس انداز سے پیدا کرنا, اللہ اتنا بڑا خالق, اتنی بڑی ذات, وہ کیا کسی کو بغیر مقصد کے پیدا کرے گا؟ ہرگز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرے گا. وہ ایک وقت اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں مرنے کے بعد آخرت میں لانے کے لیے پیدا کیا ہے, اور جس کا جو عمل ہوگا اس کے عمل کے مطابق اس کو بدلہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے. اب کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ بھائی اذا کنا عظاما ورفاتا, جب ہم مٹی اور کیا کہتے ہیں ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک تو تمہارے پر اللہ نے مقرر کر دیا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ تم کو ایک ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. اس پانی کے اندر کون سی چیز تھی کہ جس نے اس کو وہاں تک پیدا کیا؟ جب ایک مرتبہ اس چیز سے پیدا کر دیا ہے تو پھر دوبارہ وہ ضرور پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے. انہو علی رجعہ لقادر, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹانے پر, اپنے پاس دوبارہ لوٹانے پر, قبر میں مٹی سڑ گل کر اور مٹی میں مل جانے کے باوجود بھی, ہڈیاں ختم ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آخرت میں لوٹانے پر کیا ہے؟ قادر ہے. یہ بات بیان کی اور پھر بیان کیا کہ یہ جو بات ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا, وہ کس دن لوٹائے گا؟ یوم تبلی السرائر, جس دن رازوں کو جانچا جائے گا, جس دن بھید کو جانچا جائے گا, جس دن ان باتوں کو جانچا جائے گا جو باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی نہیں ہوئی ہیں, دل میں ہیں, ان باتوں کو بھی جانچ لیا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جو اعمال کیے ہیں خیر یا شر وہ تو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہی جائے گا,
لیکن ایک یہ ہے کہ وہ گناہ جو انسان نے دل ہی دل میں کیا ہے اس کو بھی ظاہر کیا جائے گا، اس میں بھی جو جانچا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ کیا خیالات اچھے تھے اور کون سے خیالات خراب قسم کے تھے، ان خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے بیان کر دے گا۔ تو اس دن جو معاملہ ہوگا، اس دن اسی کام کے لیے کہ ظاہری اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ہی نہیں، بلکہ باطنی دل میں جو باتیں خیالات تھے اور جو پختہ ہو گئے تھے گناہ کے، نیکی کے خیالات پر ثواب اور برے خیالات پر گناہ کا وہ گناہ، یہ سارا کچھ اس دن ہوگا جس دن کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اور جس دن یہ ہوگا کہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس دن بندے کے پاس میں نہ تو کوئی قوت ہوگی، اپنی نہ کوئی قوت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کسی طرح سے بھاگ جائیں۔ اللہ نے اگر زنجیر میں رکھا ہے، اللہ نے کہیں قید میں رکھا ہے، اللہ نے کہیں پکڑ کے رکھا ہے، میدان محشر میں اللہ جواب دینا ہے، فرشتوں اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، تو اللہ کے فیصلہ کرنے کے بعد اور اللہ کے سامنے فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہونے سے کوئی آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر بھاگ نہیں سکتا ہے، اور ولا ناصر۔ اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی مصیبت میں پھنس گئے تو کبھی انسان اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے دماغ کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے اور اپنی چالاکی کے ذریعے سے، ہنرمندی کے ذریعے سے انسان بہت ساری مصیبتوں سے فرار اختیار کر لیتا، بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خود اپنی چالاکی اور اپنی ہوشیاری کام میں نہیں لا سکا تو بہت سارے معاون اور مددگار ہوا کرتے ہیں، بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، یار دوست ہوتے ہیں، وہ لوگ یہاں کیا کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں جب ہر ایک کو برے اعمال کا اور اچھوں کو اچھے اعمال کا بدلہ دینے کا جو وقت ہوگا، اور جو برے لوگ آخرت میں اللہ کے عذاب میں جن کو گرفتار کیا جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس وقت نہ تو ان کو کوئی طاقت کام آئے گی، اور نہ پھر اس کو بچانے کے لیے یار دوست رشتہ دار میں سے کوئی بھی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ آسمان کی اور ستارے کی قسم کھانے کے بعد یہ چند حقائق بیان کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی کی قسم کھائی، والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو بارش والا ہے۔ رجع اصل میں آتا ہے لوٹنے کے، یعنی وہ آسمان جو بارش لے کر زمین پر لوٹتا ہے، یعنی جو زمین کو بارش عطا کرتا ہے، جو زمین کو بارش دیتا ہے، اس آسمان کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، ایک آسمان کی، دوسری قسم کھائی ہے والارض، زمین کی، والارض ذات الصدع، صدع کے معنی آتے ہیں پھٹن کے، تو پھٹن والے زمین کی قسم۔ اور جب بارش آسمان سے ہوتی ہے تو زمین پر جو لوگ دانے پھینکتے ہیں تو وہ دانے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور چلے جانے کے بعد پھر وہ زمین کو پھاڑ کر کے وہ دانے کے پودے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ زمین جس میں کہ جو پھٹنے کے بعد وہاں سے نباتات اور پودے نکلتے ہیں، اس زمین کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آسمان کی قسم جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور زمین کی قسم جو بارش کی وجہ سے پودے پیدا کرتی ہے۔ سمجھ میں؟ ان دونوں چیز کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد ایک اور حقیقت کو بیان کیا ہے، انہ لقول فصل، یہ جو قرآن ہے یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ حقیقی بات ہے، اس میں کوئی شک کی اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آسمان کی قسم کھا کر کے اور زمین کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ انہ لقول فصل، یہ قرآن فیصلے کی بات ہے، حقیقی بات ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ قسم جو اللہ تعالیٰ کھاتا ہے یہاں کہ اس چیز کو دلیل بنا کر کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آسمان کی قسم کھائی ہے، وہاں سے بارش نازل ہو رہی ہے، زمین پر اس بارش کی وجہ سے نباتات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔
اسی طرح سے یہ قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے جس طرح کہ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور جس طرح سے بارش زمین پر جب نازل ہوتی ہے تو اس زمین کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اور جان پیدا ہونے کے نتیجے میں وہاں سے نباتات پیدا ہوتے ہیں، پیڑ پودے نکلتے ہیں، اس کے اندر جان پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے آسمان سے کلام کو نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے دل کی کھیتی کو زندہ کیا جائے۔ تو گویا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے آسمان سے، یہ دل کے کھیت کو اور دل کی زمین کو آباد کرنے کے لیے، دل کی زمین کے اندر محبت اور معرفت کے پھول اور محبت اور معرفت کی کھیتی اگانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ سمجھ میں؟ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو بارش والا ہے، اور زمین کی قسم جو پیڑ پودے اور نباتات والا ہے۔ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن قول ہے، یہ حقیقی قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی تفریق، اس کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ اس قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ وما هو بالهزل، اور یہ جو قرآن ہے یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے، یہ ہنسنے اور کھیلنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو نصیحت کے لیے ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انسانوں کی ہدایت کی خاطر انسانوں کے دل کی کھیتی کو محبت اور اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ کی خشیت اور تقوی کے پودے لگانے کے لیے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے باوجود ان حقائق کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، چند بیان کیا، جیسے کہ آسمان کی قسم اور ستاروں کی قسم کھا کر کے یہ بیان کیا کہ اللہ نے اس زمین پر تو ہر انسان کے ساتھ ایک نگراں اور ایک محافظ مقرر کیا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت بیان کی کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور جب ان تمام باتوں سے یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں، آخرت میں انسان کے اچھے برے اعمال کا وہ جانچے گا، پرکھے گا، اور اچھے برے اعمال کرنے والے کو اچھوں کو اچھائی کا، بروں کو برائی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی بات کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور ایک عظیم مقصد کے لیے گویا کہ نازل فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ضرورت پوری نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجے بغیر، قرآن کو بھیجے بغیر، اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں لوگوں کو پیدا کرتا جیسا چاہتا کرتا، اور پھر آخرت میں اگر پکڑتا اور کہتا کہ تم نے برائی کیوں کی، تو وہ کہتے کہ میرے پاس مجھے کیا معلوم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمیشگی کے عذاب سے انسان کو، جہنم کے عذاب سے انسان کو بچایا جائے اور جنت کا مستحق قرار دیا جائے۔ یہ سب سے عظیم مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس کے باوجود جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، اور جو لوگ زمین پر سرکشی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا انہم یکیدون کیدا، کہ ان حقائق کے نازل ہونے کے باوجود بھی، جس کو اللہ نے کھول کر قرآن میں بیان کر دیا ہے، وہ لوگ طرح طرح کے چال چلتے ہیں، طرح کے مکر کر رہے ہیں۔ کفار اور مشرکین آج بھی اور ہمیشہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ اسلام کو اور نور ایمان کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، قرآن کو مٹانے کے لیے ہر طرح کے چال چلتے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے آج بھی ہر طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس طرح وہ چال چل رہے ہیں، وہ عقید و قیدا، اور میں بھی اس کے لیے ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، قرآن میں دوسری جگہ کہا ہے کہ ان کی اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، اور کفار اور مشرکین اور اللہ اور ان کے رسول کے جو دشمن ہیں، یہ لوگ جو چال چل رہے ہیں، ان کی چال ہمیشہ کمزور ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی،
اور قرآن میں تو دوسری جگہ کہا ہے کہ کفار اور مشرکین کی جو چال ہے، ان کی جو تدبیر ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ مکری کے جال۔ مکری کے جال کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی طاقت نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چال کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تو یہ تو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو اتنی بھی قوت اور طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ یہ مکری کے جال ہیں۔ جس طرح انسان مکری کے جال کو فوراً ختم کر دیتا ہے اور جھاڑو کا ایک تنکا لے کر کے اس کو اڑا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کے چال کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں دکھا دیا، اور بہت ہزاروں واقعات ایسے بیان ہو گئے کہ جس کی وجہ سے کفار اور مشرکین کی چال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بدر میں ان کی چال بالکل تباہ ہو کر کے رہ گئی۔ اسلام جس کو مٹانے کے لیے ابو جہل، ابو لہب، پورا مکہ جو ہے لگ گیا تھا، اور پوری دنیا کفر کی تاریکی میں تھی، لیکن اسلام پھیلا اور پھیلتا گیا، اور پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ کس کی چال غالب آئی؟ اللہ ہی کی چال غالب آئی، اللہ ہی کی تدبیر غالب آئی ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی ان کے لیے تدبیر کر رہا ہوں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کافرین کو مہلت دے دیجئے، آپ چھوڑ دیجئے، وہ اپنے رفتار پر چلتے رہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ ایسا دن لائے گا کہ وہ خود اپنے ہی چال میں پھنس کر کے اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دے گا، انہی کی چال سے انہی کو اللہ غارت کر دے گا۔ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور زیادہ دن نہیں، کچھ ہی دن کے لیے ان کو مہلت دے دیجیے۔ جب یہ اس کے مظاہر سامنے آئے اور اس کے واقعات سامنے آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہی اسلام مدینے پہنچا، اور وہاں مدینہ جو ہے مسلمانوں کا مرکز ٹھہرا، اور پھر وہاں سے نور اسلام، نور ایمان پوری دنیا میں اس طرح پھیلا کہ کفار اور مشرکین ہر طرح کے چال چلتے رہے، لیکن کوئی چال ان کے کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ ہی کی چال، اللہ ہی کی تدبیر غالب آئی۔ اور یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، اہل ایمان، اہل اسلام جب بھی قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کو لے کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور ان کے مقابلے میں کفار اور مشرکین جب بھی یہ تدبیر کریں گے ہر بے سر و سامانی کے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل اسلام کو ہی اللہ تعالیٰ غالب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو۔